میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے جنوب اور شمال مغرب میں موجود ایک ملک کی، جو کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا، جبکہ ٹیکنالوجی اور صنعتی اعتبار سے ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور زرعی پیداوار کے حوالے سے بھی یہ دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ اس وقت یہ ملک دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان تمام باتوں کے علاوہ ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں بہت سے دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ لیکن ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ کینیڈا۔ کینیڈا لفظ کے معنی گاؤں یا تصفیہ شدہ جگہ کے ہیں۔ کارٹائر نے اس لفظ کینیڈا کا استعمال صرف اس جگہ تک محدود نہ رکھا، بلکہ ڈوناکونا یعنی جو سٹاڈاکونا کا حاکم تھا، اس نے زیر انتظام پورے علاقے کو یہی نام دے دیا۔ 1547 تک نقشوں وغیرہ میں اس جگہ اور اس کے ملحقہ علاقوں کو کینیڈا کا نام دے دیا گیا۔ یہ ملک براعظم شمالی امریکہ کے ایک بڑے حصے پر محیط ہے اور بحیرہ اوقیانوس سے لے کر بحیرہ منجمد شمالی تک پھیلا ہوا ہے۔ کینیڈا کی زمینی سرحدیں امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہے۔ کینیڈا وفاقی، آئینی، شاہی اور پارلیمانی جمہوریت کا مجموعہ ہے اور 10 صوبہ جات اور 3 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ تاریخ کی بات کی جائے تو مقامی طور پر اولین باشندوں کی روایت یہ کہتی ہے کہ وہ یہاں پر ایک لمبے عرصے سے آباد ہیں، اور آثار قدیمہ کی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ یہاں کے شمالی علاقے یوکون میں انسان 26,000 سال پہلے بھی موجود تھے، اور جب پائرٹس یعنی بحری قزاق یہاں کرکا کے مقام پر 1000 عیسوی میں باقاعدہ آباد ہوئے تو یورپی اقوام یہاں پہلی بار آئیں۔ اس کے بعد آنے والے یورپی یہاں کینیڈا کے ساحل جو بحر اوقیانوس کے کنارے واقع تھے مہم جوئی کی غرض سے یہاں آئے۔ ان میں جان کیبٹ 1497 میں اور مارٹن فروبشر 1576 میں برطانیہ کی طرف سے یہاں پر آئے۔ ان کے علاوہ فرانس کی طرف سے جیکوس کارٹائر 1534 میں اور سیمیول ڈی چیمپلین 1603 میں یہاں آئے، اور پہلی باقاعدہ یورپی آباد کاری کا آغاز فرانسیسیوں نے پورٹ رائل میں 1605 میں اور کیوبک سٹی میں 1608 میں کیا۔ برطانوی آباد کاری کا آغاز نیو فاؤنڈ لینڈ میں 1610 میں ہوا، اور 17ویں صدی عیسوی کا بیشتر حصہ برطانوی اور فرانسیسی کالونیوں نے ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہ کر گزارا۔ تاہم جوں جوں علاقے، سمندری حدود اور مچھلیوں کی کمی ہوتی گئی تو فرانسیسیوں، برطانویوں اور ساحلی قبائل کے درمیان جنگیں چھڑتی گئیں۔ 1699 سے 1763 کے دوران 4 جنگیں لڑی گئیں۔ یہ جنگیں فرانسیسیوں اور مقامی انڈینز کے مابین تھیں، اور پھر 1763 کے معاہدہ فرانس کی شرائط کے تحت فرانس کے وہ سارے علاقے جو شمالی امریکہ میں دریائے مسیسپی کے مشرقی علاقوں کے ساتھ ملتے تھے وہ برطانیہ کے قبضے میں آ گئے۔ 1914 میں برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں شمولیت کا اعلان کیا تو کینیڈا خود بخود جنگ میں شریک ہو گیا۔ 1960 کے خاموش انقلاب کے دوران کیوبک بہت سی سماجی اور معاشی تبدیلیوں سے گزرا، اور کچھ کیوبک کے رہائشی زیادہ صوبائی خود مختار یا کینیڈا سے جزوی یا مکمل آزادی پر زور دینے لگے۔ انگریزی اور فرانسیسی بولنے والوں کا اختلاف بہت بڑھ گیا، اور جوں جوں کینیڈا کو برطانیہ سے مرحلہ وار سیاسی اختیارات اور آزادی ملتی گئی، وفاقی حکومت نے اپنے سرکاری کاغذات اور معاہدے جات میں
صرف کینیڈا کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بعد از ان کینیڈا ایکٹ کے مطابق صرف کینیڈا کا نام استعمال کیا جانے لگا اور اب تک یہی واحد نام قانونی طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح 1982 میں قومی دن کا نام یوم ڈومین سے بدل کر یوم کینیڈا رکھ دیا گیا اور اسی طرح 1982 میں مکمل طور پر کینیڈا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ آبادی اور رقبے کی بات کی جائے تو کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 99,70,610 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا 8.92% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ 2001 کی مردم شماری سے پتہ چلا ہے کہ اس وقت کینیڈا میں کل 3,07,094 لوگ آباد ہیں۔ اس وقت کینیڈا کی آبادی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور اس اضافے کی بنیادی وجہ امیگرینٹس اور کسی حد تک قدرتی شرح پیدائش بھی ہے۔ اس وقت کینیڈا کی 3/4 آبادی امریکہ کے ساتھ سرحد کے 160 کلومیٹر کے اندر رہ رہی ہے۔ نسلی یا قومیت کے اعتبار سے کینیڈا بہت ملی جلی قوم ہے۔ 2001 کی مردم شماری سے پتہ چلا ہے کہ کینیڈا میں کل 34 قومیں ایسی ہیں جن کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہے۔ کینیڈا کے اپنے باشندے سب سے زیادہ یعنی 39.4% آباد ہیں۔ اس کے بعد انگریزوں کی تعداد 20.2% ہے اور ان کے بعد فرانسیسی، اسکاٹش، آئرش، جرمن، اطالوی، چینی اور یوکرینین لوگ آباد ہیں۔ کینیڈا کے اصلی باشندوں کی تعداد میں دیگر آبادی کی نسبت دگنا اضافہ ہو رہا ہے اور 2001 میں آبادی کا 13.4% حصہ قابل ذکر اقلیتوں کا تھا۔ کینیڈا کی آبادی کا 77.1% حصہ مسیحی ہے، جس میں سے کل آبادی کا 43.6% حصہ کیتھولک ہے اور باقی پروٹیسٹنٹ ہیں۔ 17% حصے نے کسی مذہب سے تعلق ظاہر نہیں کیا، باقی 6.3% میں سے اکثر مسلم ہیں۔ انگریزی اور فرانسیسی کینیڈا کی 2 سرکاری زبانیں ہیں۔ انگریزی 59.7% آبادی کی مادری زبان ہے جبکہ فرانسیسی 23.2% کی مادری زبان ہے۔ 7 جولائی 1969 کو آفیشیل لینگویج کے تحت وفاقی حکومت میں فرانسیسی کو انگریزی کے برابر درجہ دے دیا گیا۔ اس سے کینیڈا کے 2 زبان ملک ہونے کا عمل شروع ہوا۔ پھر انگریزی اور فرانسیسی کو وفاقی عدالتوں، پارلیمان اور تمام وفاقی اداروں میں یکساں اہمیت حاصل ہوئی۔ یہاں کی عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ جہاں اکثریتی علاقے ہوں وہ انگریزی یا فرانسیسی میں خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کینیڈا کا باشندہ ہونے کے لیے انگریزی یا فرانسیسی میں سے کم از کم ایک زبان کا جاننا لازمی ہے۔ اس وقت کینیڈا کی 98.5% آبادی کم از کم انگریزی، فرانسیسی یا دونوں زبانیں بولنے کے قابل ہے۔ کینیڈا میں فرانسیسی بولنے والوں کی اکثریت کیوبک پروونس میں رہتی ہے اور کیوبک پروونس کی سرکاری زبان بھی فرانسیسی ہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی اور بھی قدیم زبانیں علاقائی طور پر سرکاری درجہ رکھتی ہیں۔ یہاں پر غیر سرکاری زبانیں بھی اہمیت رکھتی ہیں اور ان کے بولنے والے 5 ملین سے زائد ہیں۔ ان میں چینی، اطالوی، جرمن اور پنجابی زبانیں شامل ہیں۔ تعلیمی نظام پر روشنی ڈالی جائے تو کینیڈا کے صوبے اور ریاستیں تعلیم کی ذمہ دار ہیں، یعنی قومی سطح پر کوئی ادارہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس طرح یہاں 13 تعلیمی نظام پائے جاتے ہیں اور ہر نظام اپنی علاقائی تاریخ، جغرافیہ اور مقامی ثقافت کے علاوہ یکساں تعلیم دیتا ہے۔ لازمی طور پر اسکول جانے کی عمر علاقے پر منحصر ہے۔ یہاں 5 سے 7 سال کی عمر میں داخلہ اور 16 سے 18 سال کی عمر میں فراغت ہو سکتی ہے۔ اس وقت کینیڈا کی 99% آبادی خواندہ ہے اور ثانوی تعلیم بھی صوبائی اور ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے اور ان کے تمام تر اخراجات حکومت ہی ادا کرتی ہے۔ 2002 میں 25 سے 64 سال کی عمر تک کے 45% کینیڈینز ثانوی درجے تک تعلیم یافتہ تھے۔ کینیڈا کے جغرافیہ کی بات کی جائے تو کینیڈا براعظم شمالی امریکہ کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ جنوب میں اس کی سرحدیں امریکہ سے ملتی ہیں اور شمال مغرب میں امریکی ریاست الاسکا واقع ہے۔ مشرق میں بحیرہ منجمد شمالی سے لے کر
مغرب میں بحر الکاہل تک کینیڈا پھیلا ہوا ہے۔ 1925 سے لے کر اب تک قطب شمالی کا 60 ڈگری سے لے کر 141 ڈگری طول بلد کی ملکیت کا یک طرفہ دعویٰ کینیڈا کرتا ہے، اگرچہ اسے عالمی طور پر مانا نہیں جاتا۔ اسی طرح کینیڈا میں جتنی جھیلیں اور دریا پائے جاتے ہیں وہ دنیا بھر میں کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہیں۔ کینیڈا کے پاس میٹھے پانی کے ذخائر دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں، اور کینیڈا میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت جگہ کے لحاظ سے بہت فرق رکھتا ہے۔ ملک کے بعض علاقے جیسے پریری آئی لینڈ پروونس میں روزانہ کا اوسط درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، اور کم از کم درجہ حرارت سخت تیز ہوا اور شدید برفانی ٹھنڈ کے باعث -40 ڈگری تک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گرمیوں کے بلند درجہ حرارت بھی جگہ کے لحاظ سے بہت فرق رکھتے ہیں۔ مشرقی اور مغربی علاقوں میں درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے، جبکہ درمیانی علاقوں کا درجہ حرارت 25 سے 30 اور کبھی کبھار 40 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو سکتا ہے۔ فوجی نظام کی بات کی جائے تو کینیڈا تقریباً 62,000 باقاعدہ اور 26,000 ریزرو فوجیوں کی بھرتی کر چکا ہے۔ کینیڈا کی افواج بری، بحری اور فضائی فوج سے مل کر بنی ہے۔ اس فوج کے پاس کل 1400 جنگی گاڑیاں، 34 بحری جہاز اور کل 861 لڑاکا ہوائی جہاز موجود ہیں۔ معیشت کی بات کی جائے تو کینیڈا اس وقت دنیا کی امیر ترین قوموں میں سے ایک ہے۔ کینیڈا آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ، جسے OECD کے نام سے جانا جاتا ہے، اور گروپ آف G8 کا رکن بھی ہے۔ کینیڈا ایک فری مارکیٹ اکانومی ہے اور اس کی حکومت کا امریکہ کی نسبت تھوڑا سا زیادہ عمل دخل ہے، لیکن یورپی یونین کی نسبت بہت کم دخل دیتی ہے۔ کینیڈا کی فی کس GDP امریکہ سے نسبتاً کم ہے، لیکن اکثر مغربی یورپی ممالک سے زیادہ ہے۔ گزشتہ دہائی میں بحران کے بعد کینیڈا کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور بے روزگاری کی شرح کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا کینیڈا معاشی حوالے سے امریکہ سے ملتا جلتا ہے۔ جولائی 2006 میں کینیڈا کی شرح بے روزگاری 6.4% تھی، جو سابقہ 30 سالوں سے کم ترین ہے۔ صوبائی بے روزگاری کی شرح البرٹا میں 3.6%، جبکہ نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور میں 14.6% ہے۔ دنیا کی دوسری ترقی یافتہ اقوام کی مانند کینیڈا کی معیشت کا بڑا حصہ خدمات سے متعلق ہے، اور کینیڈا کے 3/4 باشندے اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاہم کینیڈا اس لحاظ سے مختلف ہے کہ کینیڈا کی معیشت میں لکڑی اور تیل کی صنعتیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ کینیڈا ان چند ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے جو کہ توانائی برآمد کرتے ہیں۔ کینیڈا میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر مشرقی ساحل پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تیل اور مزید گیس البرٹا اور برٹش کولمبیا میں بھی موجود ہے۔ کینیڈا میں کیوبک، برٹش کولمبیا، نیو فاؤنڈ لینڈ، لیبراڈور، اونٹاریو اور مینیٹوبا میں پن بجلی سستے اور ماحول دوست طریقے سے پیدا کی جاتی ہے۔ کینیڈا زرعی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ کینیڈا کی چراگاہیں گندم اور دیگر غلہ جات پیدا کرنے کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ یہ ملک جست اور یورینیم کے علاوہ دیگر معدنیات جیسا کہ سونا، کانسی، ایلومینیم اور سیسا کی پیداوار کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ اونٹاریو کے جنوب میں واقع صنعتی علاقے خاص طور پر گاڑیوں کی پیداوار کے لیے بے حد مشہور ہیں۔ کینیڈا کی تجارت کا بنیادی دار و مدار بین الاقوامی تجارت بالخصوص امریکہ کے ساتھ ہے۔ 1999 اور 1994 میں کینیڈا نے امریکہ کے ساتھ آزادانہ تجارت کا معاہدہ کیا، جس سے دونوں ممالک کی تجارت میں ڈرامائی اضافہ ہوا۔ 2001 سے اب تک کینیڈا نے کامیابی سے معاشی بحرانوں کا سامنا کیا ہے اور G8 میں اپنی معاشی حالت برقرار رکھی ہے۔ یہاں کی ثقافت کی بات کی جائے تو کینیڈا کی ثقافت تاریخی اعتبار سے انگریزی، فرانسیسی، آئرش، اسکاٹش اور مقامی ثقافتوں سے بہت متاثر ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکی ثقافت بھی اپنا رنگ جما رہی ہے۔ بہت سی امریکی ثقافتی اشیاء مختلف انداز سے اپنے قدم جما رہی ہیں، اور اسی طرح کینیڈا کی ثقافت اپنے قدم امریکہ اور دیگر ممالک میں جما رہی ہے۔ کینیڈا کی الگ تھلگ اور محفوظ رہنے والی ثقافت اب وفاقی اداروں کی مداخلت سے متاثر ہو رہی ہے، جن میں کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، نیشنل فلم بورڈ آف کینیڈا
اور کینیڈین ریڈیو ٹیلی ویژن اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شامل ہے۔ کینیڈا جغرافیائی اعتبار سے وسیع اور نسلی اعتبار سے محفوظ ملک ہے۔ یہاں کے صوبوں اور ریاستوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ کینیڈا کی اپنی ثقافت نئے امیگرینٹ لوگوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوئی ہے۔ پیمل کا پتا، جو کہ اب کینیڈا کی شناخت بن چکا ہے، سرکاری علامت کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرے اہم نشانات میں اود بلاو، کینیڈا گوز یعنی بطخ، مرغابی تاج اور RCMP شامل ہیں۔ کینیڈا کا سرکاری کھیل آئس ہاکی ہے، جو کہ یہاں کا قومی مشغلہ بھی ہے۔ اس وقت کوئی 1.5 ملین کے قریب افراد اس کے باقاعدہ رکن ہیں، اور کینیڈا کے 6 میٹروپولیٹن علاقے یعنی ٹورنٹو، مونٹریل، وینکوور، اوٹاوا، کیلگری اور ایڈمنٹن نے اپنی اپنی قومی ہاکی لیگز بنا رکھی ہیں۔ ہاکی کے بعد دوسرا مشہور کھیل کینیڈین فٹ بال ہے، جو کہ کینیڈا کی شناخت کا باعث بھی ہے۔ اس کے علاوہ گولف، بیس بال، سکیٹنگ، سوکر، والی بال اور باسکٹ بال بھی یہاں بڑے پیمانے پر کھیلے جاتے ہیں۔ کینیڈا کی خام ملکی مجموعی پیداوار 2007 میں 1274 ارب بین الاقوامی ڈالر تھی، جو دنیا میں 13ویں نمبر پر شمار کی جاتی ہے۔ اس کی فی کس پیداوار 38,200 بین الاقوامی ڈالر تھی اور دنیا میں 15ویں نمبر پر شمار کی جاتی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کا نام جسٹن ٹروڈو ہے۔ یہاں کا دارالحکومت اوٹاوا ہے، جو کہ یہاں کا سب سے بڑا شہر ہونے کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ کینیڈا ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہاں کی قومی زبان انگریزی اور فرانسیسی ہے، اور اس ملک کی کرنسی کینیڈین ڈالر ہے۔ یہاں کی انٹرنیٹ ڈومین .ca ہے اور یہاں کا کالنگ کوڈ +1 ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔